میرے ساتھ موجود ہے 4.5 سال کی زینب اور 1.5 سال کی مشل، جنہیں پیدا ہوتے ہی ایک پر اسرار بیماری میں مبتلا ہے۔ ان کی جلد آپ دیکھ سکتے ہیں اترتی جا رہی ہے۔ ان کے والدین مختلف ہاسپٹلوں میں یہ لے کر گیا لیکن ان کا علاج ممکن نہیں ہو سکا۔ میری بچی رات کو سوتی نہیں ہے، میری بچی رات چیخیں مارتی ہیں، بیٹھ کے رات اسی طرح گزر جاتی ہے۔ میری بچی کہتی ہے بابا مجھے نیند نہیں آتی، کبھی پیسے ہوتے ہیں ٹیوب وغیرہ لا کے لگاتے تو کبھی نہیں ہوتے تو نہیں لگا کے۔ NA نیوز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے اور شیئر کیجیے، بیل آئیکن کو کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان حافظ کرم شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں NA نیوز۔ ناظرین، تندرستی ہزار نعمت ہے۔ میرے ساتھ موجود ہے 4.5 سال کی زینب اور 1.5 سال کی مشل، جنہیں پیدا ہوتے ہی ایک پر اسرار بیماری میں مبتلا ہے۔ ان کی جلد آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پر، ناظرین یہ اترتی جا رہی ہے۔ ان کے والدین نے لاہور کا کوئی ہاسپٹل نہیں چھوڑا بلکہ لاہور کے باہر بھی اسلام آباد، کراچی، مختلف ہاسپٹلوں میں یہ لے کر گیا لیکن ان کا علاج ممکن نہیں ہو سکا۔ کہہ رہے ہیں پاکستان میں اس کا علاج نہیں ہے، اگر ان کا علاج ہے تو پاکستان سے باہر ہے، یورپ لے جائیں، چائنا لے جائیں، رشیا لے جائیں۔ کہ جو والد صاحب ہیں ان کی ماہانہ سیلری ہے 22,000 روپے، رینٹ پہ یہ رہتی ہیں تو بہت مشکل میں ہے۔ بچے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی اذیت ناک زندگی گزار رہی ہیں۔ تو آج کے پروگرام میں آپ سے اپیل بھی کروں گا، خدا رہا ان کی مالی امداد بھی کیجیے گا جہاں ان کا علاج ممکن ہو سکے۔ یہ آپ کے بھی بچے ہیں، ہمارے بھی بچے ہیں، تو ان کے والدین سے جانتے ہیں کہ انہیں مرض کیا لاحق ہے اور کس کس ہاسپٹل میں یہ لے کر گئے ہیں۔ اچھا سر، کیا نام ہے آپ کا؟ شاہد علی۔ شاہد علی، کیا کام کرتے ہیں آپ؟ میں دیوان مسالہ کمپنی اس میں ایک آرڈر ٹیکر ہوں۔ اچھا، یہ کیا بچوں کو بیماری لاحق ہے اور کس کس ہاسپٹل میں آپ لے کر گئے؟ یہ بچوں کی بیماری جلد کی پرسرار بیماری ہے جس کا پاکستان میں ابھی تک میں جہاں کہیں بھی لے کے گیا ہوں ہاسپٹل میں اس کا علاج نہیں ہوا۔ جہاں بھی لے کے جاتا ہوں، پہلے تو ڈاکٹروں کو کچھ بتاتے ہی نہیں تھے سٹارٹنگ میں، مگر جیسے جیسے میں لے کے جاتا ہوں بعد میں ڈاکٹر نے کہا کہ ہمارے پاس اس کا علاج نہیں ہے۔ اچھا، علاج نہیں ہے اس بیماری کا؟ کوئی انہوں نے نام تو آپ کو بھی بتایا ہوگا اور کچھ یہ نہیں بتایا کہ پاکستان میں نہیں، پاکستان کے باہر کس ملک میں اس کا علاج؟ بیماری کا نام بتاتے ہیں ڈیمولائسس EB کہتے ہیں، کہ جس کا کہتے ہیں کہ ہمارے پاس علاج نہیں ہے، پاکستان سے باہر ممکن ہو سکتا ہے، ہمارے پاس ممکن نہیں ہے اس کا علاج۔ پاکستان سے باہر کس کنٹری میں؟ یعنی وہ کہتے ہیں یورپ وغیرہ میں یا چین وغیرہ میں دیکھ رہی ہیں، رشیا میں، مگر پاکستان میں نہیں ہے، آؤٹ آف کنٹری کے بتا کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اس کا علاج نہیں ہے۔ میں نے کوئی بھی ہاسپٹل نہیں چھوڑا، کوئی پرائیویٹ ڈاکٹر نہیں چھوڑا، یعنی میں ایک 20-25 ہزار میں جاب کر رہا ہوں، مگر میں اپنے وسائل سے زیادہ جو ہے نا ان بچوں کو لے کے گیا ہوں، مگر مجھے کہیں سے بھی شفا نہیں ملی میری بچیوں کو۔ اچھا، مجھے یہ بتائیں، یہ پیدائشی طور پہ جب یہ بچے پیدا ہوتے ہیں اس کے بعد یہ بیماری لاحق ہو جاتی ہے؟ جب پیدا ہوتی ہے نا، پیدا ہوتے ہی ان کی جو ہے نا اسکن کے اوپر چھالے بنتے ہیں اور آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ آپ کے سامنے صورتحال ہے کہ آہستہ آہستہ جو ہے نا جلد ساری اترتی جا رہی ہے۔ وہ میری چھوٹی بچی دیکھ لیں کیا اس کی کنڈیشن ہے۔ صاحب، آپ کے 4 بیٹیاں آپ کی، پہلے ایک بیٹی پیدا ہوتی ہے وہ ٹھیک ہے، اس کے بعد بچی پیدا ہوتی ہے اس کو یہ مرض لاحق ہوتا ہے، پھر بچی پیدا ہوتی ہے اس کو، پھر اب جو بچی پیدا ہوئی ہے وہ بھی ٹھیک ہے۔ بس یہ ایک اللہ کی قدرت ہے، ہمیں خود بھی نہیں پتہ کہ کیا معاملات اللہ کے معاملات ہیں، مگر میں بہت زیادہ جو ہے نا پریشان ہو گیا۔ میرے پاس جو ہے نا وسائل نہیں ہیں، نہ میرے پاس پیسے ہیں، نہ میرے پاس کوئی چیز ہے ان بچیوں پہ رب نہ لگا کے جو ہے نا بیچ کے ان کا علاج کرا سکوں۔ اچھا، یہ بچی کی زینب کی ابھی عمر 4.5 سال ہے، جو دوسری بچی ہے اس کی 1.5 سال ہے۔ جی، وہ یہ 4.5 سال کی ہے، وہ 1.5 سال کی ہے۔ اچھا، ماہانہ کتنے اخراجات ہیں جو ادویات کی ہیں آپ کے؟ ماہانہ کم و بیش جو ہے نا 40-50 ہزار جو ہے نا ان بچوں کے لیے مجھے چاہیے۔ تو میری سیلری 20 ہزار ہے، میرا مکان رینٹ پہ ہے، جو مال مکان ہے وہ ہمارے اب ہمیں گھر میں سے کہنے کہ ہمارا مکان چھوڑ دو، تو مجھے کیوں کہہ رہے ہیں؟ بیماری کی وجہ سے کہہ رہے ہیں؟ نہیں، بیماری کی وجہ کی بیماری تو ایک علیحدہ اس کے رینٹ نہیں پے ہو رہا، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے نا اپنا انتظام کر لو، ہمیں آپ رینٹ نہیں پے کر رہے، تو میں سوچتا ہوں کہ ان بچوں کو کدھر لے کے جاؤں۔ نہیں تو 22,000 آپ کی سیلری ہے مہینے کا، ادویات کا 50,000 خراجات ہے، کیا کیا آپ نے؟ گھر کے سامان وغیرہ چیزیں سیل کی ہیں، کس طرح گزارا؟ اسی طرح ہی ہے، جو میرے پاس آیا تھا نا وہ سب کچھ بک گیا میرا، جو میری بیگم کے پاس تھا وہ بھی سب کچھ بک گیا۔ میں بہت زیادہ ڈسٹرب ہو گیا۔ میں اسلام آباد بھی تک مجھے کسی نے بتایا کہ آپ بچیوں کو اسلام آباد لے جاؤ، ادھر اس کا علاج ممکن ہو سکتا ہے۔ میں ادھر بھی چلے گیا، ادھر بھی پورا 1 مہینہ میں نے گزارا، مگر مجھے کچھ بھی حاصل نہیں ہوا۔ میری بچوں کا میں سے 4 سال 5 سال ہو گیا، 4.5 سال ہو گئے ہیں آپ کو،
تو آپ کی ابھی تک کسی نے کوئی مدد کی ہو, مالی امداد کی ہو, کسی حکومتی نمائندے نے, کسی NGO نے, کسی نے؟ نہیں, کبھی بھی آج تک کوئی میرے پاس نہیں آیا, کوئی بھی نہیں آیا پاس. میں اب خدارہ وزیر اعظم پاکستان, وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزار سے اپیل کرتا ہوں کہ میرے بچوں کے لیے کچھ کیا جائے, کیونکہ اب میرے پاس کچھ نہیں رہ گیا. سب یہ دیکھ کے نا دل دہل جاتا ہے, جس طرح یہ بچوں کی کنڈیشن ہے. گرمی میں تو یہ بالکل نہیں. میری بچی رات کو سوتی نہیں ہیں, میری بچی رات چیخیں مارتی ہیں. آپ کے سامنے میری بچوں کی کنڈیشن, وہ سوتی نہیں ہیں. میری بڑی بچی کہتی ہے کہ بابا مجھے نیند نہیں آتی. میں اسی طرح ہم جو ہے نا رات میں بیٹھ کے رات اسی طرح گزر جاتی ہے. میری بچی کہتی ہے بابا مجھے نیند نہیں آتی. ہے نا, باتیں کرتی ہے, کیا کہتی ہے؟ جی باتیں یہی کرتی ہے کہ اللہ سے دعا کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کب ٹھیک کرو گے, کب مجھے ٹھیک کرو گی. وہ کہتی ہے کہ وہ جب میرے دوسرے بچوں کو دیکھتی ہے نا, اس کا دل کرتا ہے میں چلوں, میں ایک نارمل بچوں کی طرح زندگی گزارنا چاہتی ہے. کیونکہ اب وہ تقریباً 4.5-5 سال کی ہو گئی ہے. وہ بچوں کی دیکھ کر بڑی پریشان ہوتی ہے. پھر وہ ایک نارمل خوراک بھی نہیں کھا سکتی. ان کی جو خوراکی نالی ہے وہ بھی بڑی جو ہے نا, وہ بھی اس کے نارمل بچوں کی طرح خوراک بھی نہیں, صرف لیکوڈ پیتے ہیں. تو اب میرے پاس کچھ ہی نہیں رہ گیا. اب میرے پاس کبھی پیسے ہوتے ہیں, ٹیوب وغیرہ لا کے لگا دے, تو کبھی نہیں ہوتے تو نہیں لگا کے. ہم نے دیکھا کہ آپ کے گھر کے حالات بھی ہم نے دیکھے ہیں, کنڈیشن دیکھی ہے. آپ ڈاکٹر کہتے ہیں انہیں آپ ٹھنڈی جگہ پر رکھیں, AC وغیرہ میں رکھیں. تو آپ کے گھر تو UPS بھی نہیں ہے جس کے اوپر پنکھا چل سکے, لائٹ اتنی جاتی ہے. تو کس طرح بچوں کا تو یہ بہت دردناک ہے. کس طرح آپ سمجھ نہیں آ رہی ہے کس طرح آپ اپنے آپ ان کو سنبھالا. میں وہی آپ کو بتا رہا ہوں کہ کبھی کبھی بڑا ڈسہارڈ ہو جاتا ہوں کہ یار میرا دل کرتا ہے کہ بس میں آپ کو کیا الفاظ بتاؤں, کہ دل کرتا ہے کہ اپنے آپ کو کچھ کر دوں. ایسے کیوں ہو جاتا ہے کہ مجھے اب اذیت نہیں مجھے دیکھی جاتی ان بچوں کی نا. میرا اب میں دیکھ نہیں سکتا, میں اب نہیں دیکھ سکتا. پریشان نہ ہو, اللہ غفور الرحیم ہے. انشاءاللہ تعالی ان کا علاج ممکن ہوگا. جی ناظرین, آپ نے ان کی گفتگو سنی. بچے بہت اذیت میں ہیں ناظرین, یہ آپ کے بھی بچے ہیں, ہمارے بھی بچے ہیں. ہم سے جتنا ہو سکا ہم بھی کوآپریٹ کریں گے. تو یہ اسکرین پہ نمبر آ رہا ہے ناظرین, ان کے ساتھ آپ خدارہ رابطہ کیجیے. حکومتی نمائندے ان کے ساتھ رابطہ کیجیے. کوئی ڈاکٹر یہ پروگرام دیکھ رہا ہے تو وہ ان کے ساتھ رابطہ کرے. ان کی جو بیماری ہے اس کا وہ بتا سکے, اس کا علاج ہے کہ نہیں. اگر باہر ہے تو جو مخیر حضرات دیکھ رہی ہیں, ان بچوں کا خدارہ علاج کروائیں. یہ بہت اذیت میں, رینٹ پہ یہ رہتے ہیں, گھر کی حالت بہت خستہ ہے. ان کو AC چاہیے, ٹھنڈک چاہیے. کوئی ایسا بندہ درد دل رکھنے والا دیکھ رہا ہو تو ان کا جو ماہانہ ادویات کا اخراجات ہے خدارہ وہی اٹھا لیں. ڈائریکٹ ان کے ساتھ آپ رابطہ کریں. مجھے امید ہے بہت سارے لوگ آپ رابطہ کریں گے. یقیناً مشکل کی گھڑی میں آپ لوگوں کے کام آتی ہیں, تو ان کے بھی ضرور کام آئیے گا.